میری اصل قیامگاہ یہاں سے بہت دور ہے۔ یہ قلعہ جسے آپ نے رونق بخشی ہے ہمارے علاقے کے ایک سرے پر ہے۔ ابو داؤد نے کہا، سرحد کی نگرانی جس شخص نے بھی آپ کو سونپی ہے، میں اس کی نگاہ انتخاب کی داد دیتا ہوں، اور غرناطہ اگر اپنی تمام سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کو سونپ دیتا تو یہ اس کی خوش قسمتی ہوگی۔ نہیں، میں اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل نہیں، ابو داؤد نے کہا۔ غرناطہ میں میری کسی کے ساتھ واقفیت نہیں، اگر آپ مجھے جانے سے پہلے 2-4 مخلص آدمی کے نام بتا دیں تو مجھے سہولت ہوگی۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، میں ایک ایسے آدمی کو خط لکھوں گا جس کی بدولت آپ سارے غرناطہ سے واقف ہو جائیں گے، لیکن میرے خیال میں آپ کو کافی دن یہاں ٹھہرنا پڑے گا۔ کیوں بشیر، ان کی صاحبزادی کب تک چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گی؟ بشیر نے جواب دیا، انشاءاللہ 1 ہفتے میں بالکل تندرست ہو جائیں گی۔ یہ قلعہ جس میں ابو داؤد بدر بن مغیرہ کے مہمان کی حیثیت میں ٹھہرا ہوا تھا، اپنے محل وقوع کے اعتبار سے بیرونی حملے سے محفوظ نہ تھا۔ اس کی فصیل بھی اس قدر محفوظ نہ تھی کہ باہر سے کسی بڑے حملے کی روک تھام کر سکے۔ الزغل کے ساتھ ملاقات کے بعد بدر بن مغیرہ غرناطہ کی سرحد کی چوکیوں کا معائنہ کرنے کے لیے کبھی کبھی یہاں ٹھہرا کرتا تھا۔ یہ قلعہ غرناطہ کی حدود میں تھا، اور قسطلہ اور غرناطہ نے چونکہ ابھی تک ایک دوسرے کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا تھا، اس لیے بدر نے کسی فوری حملے کا خطرہ محسوس نہ کرتے ہوئے اس کی حفاظت کے لیے بہت تھوڑے سپاہی رکھے تھے۔ تاہم قسطلہ کی سرحد کے آس پاس اس کے جاسوس اور پہرے دار ہر وقت چوکس رہتے تھے۔ ابو داؤد کی آمد کے بعد اس نے پہرے داروں کی تعداد میں کچھ اضافہ کر دیا تھا۔ عام طور پر وہ نئے انتظامات دیکھنے اور سرحدی چوکیوں کے افسروں کو ہدایات دینے کے لیے 2-4 دن اس قلعے میں ٹھہر کر جنگل میں اپنے مستقر کو لوٹ جایا کرتا تھا، اور وہاں سے غرناطہ سے آنے والے نئے سپاہیوں اور افسروں کو تربیت دیا کرتا تھا۔ لیکن ابو داؤد کی وجہ سے اسے اپنی مرضی کے خلاف یہاں رکنا پڑا۔ تاہم وہ دوسرے یا تیسرے دن وہاں ضرور جاتا اور اپنے جانبازوں کو ضروری ہدایات دینے کے بعد واپس آ جاتا۔ اگرچہ ابو داؤد نے اپنا من گھڑت افسانہ سنا کر کسی حد تک اس کا اعتماد حاصل کر لیا ہو، لیکن اسے جانے کی اجازت دینے کا روادار نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ربیہ کو علاج کے لیے اپنے مستقر لے جانے کی بجائے اس نے بشیر بن حسن کو جنگل سے اس جگہ بلا لیا تھا۔ ایک ایسے باپ کے سوا جو اس کی ماں کی موت کے 1 سال بعد ایک نصرانی لڑکی سے شادی کر چکا تھا، ربیہ کا اس دنیا میں اور کوئی نہ تھا۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو اسے بتایا گیا کہ ماں کی وفات کے وقت اس کی عمر 1 سال سے بھی کم تھی۔ اس نے اپنی عمر کے ابتدائی 13 برس کا زیادہ حصہ طلیطلہ میں اپنے ماموں کے پاس گزارا۔ عیسائیوں کے بڑھتے ہوئے مظالم نے دوسرے لوگوں کی طرح اس کے ماموں کے خاندان کے بہت سے لوگوں کو غرناطہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ ربیہ کے ماموں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن ابو داؤد کے سامنے اس کی پیش نہ گئی اور ربیہ کو اپنے باپ کے پاس قسطلہ آنا پڑا۔ قسطلہ میں ربیہ کے لیے اپنے باپ کے گھر کا ماحول بالکل نیا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں اور بہن عیسائی مذہب کی پابند تھیں۔ اس کے باپ کی عزت اور عیسائی اسے ایک آزاد خیال مسلمان کے نام سے یاد کرتے تھے۔ وہ عیسائیوں کی محفل میں قرآن پڑھتا اور نہایت عالمانہ تقریریں کرتا۔ اعلیٰ طبقے کے عیسائی راہبوں کو یہ معلوم تھا کہ ایک مسلمان کے بھیس میں وہ فرزندان توحید کا بدترین دشمن ہے، اس لیے وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح اس کے مذہب تبدیل کرنے پر مصر نہ ہوئے۔ بعض دور اندیش مسلمان اس پر شک کرتے تھے، لیکن عوام کی اکثریت کو وہ یقین دلا چکا تھا کہ بادشاہ کے دربار اور عیسائیوں کے گرجوں میں جا کر وہ جو کچھ مسلمانوں کے لیے کر رہا ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا۔ وہ مختلف شہروں میں جاتا اور حریت پسند مسلمانوں کی خفیہ تنظیمیں تیار کرتا اور ان شہروں کے شوریدہ مسلمانوں کے ساتھ اچھی طرح متعارف ہونے کے بعد وہاں کے عیسائی حکام کو باخبر کر کے غائب ہو جاتا۔ عیسائی حکام انہیں ایک ایک کر کے پکڑ لیتے اور ان پر مقدمہ چلائے بغیر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ ان خدمات کے صلے میں ابو داؤد فریڈیننڈ سے سنہری تمغہ اور قسطلہ کے لارڈ بشپ سے چاندی کی صلیب حاصل کر چکا تھا۔ ربیہ عادات و خصائل میں اپنے باپ کے عین ضد تھی۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس نے بچپن کے 13 برس اپنے ماموں کے ہاں گزارے تھے۔ ماموں کے گھر کی تعلیم نے اسے اسلام سے محبت کرنا سکھایا تھا، اور مسلمانوں کی موجودہ بے کسی اور مظلومیت کے احساس نے اس کے دل میں قسطلہ کی عیسائی حکومت کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔
بچپن کے احساسات پختہ نہیں ہوتے، لیکن ربیہ کو اپنے باپ کے گھر کا تلخ ماحول ہمیشہ ماموں کے گھر کی یاد دلاتا رہا، اور اس یاد کے ساتھ بچپن کی جو دلچسپیاں وابستہ تھیں وہ اس کی اداس اور غمگین زندگی کا جزو بنی رہی۔ جب اس کی سوتیلی بہن اینجلا کو شہر کا ایک پادری انجیل پڑھانے آتا تو اسے وہ بزرگ صورت عالم یاد آتے جو اسے ماموں کے گھر قرآن پڑھانے آیا کرتے تھے، اور جب اینجلا کی ماں اسے یہ سمجھاتی کہ وہ بھی اپنی سوتیلی بہن کے ساتھ انجیل پڑھا کرے تو وہ اس کی نصیحت پر عمل کرنے کی بجائے دوسرے کمرے میں قرآن لے کر بیٹھ جاتی۔ اینجلا ہر اتوار ماں کے ساتھ گرجے جاتی اور ربیہ اپنے ایک مسلمان ہمسائے کی بیوی کے ساتھ یہاں چلی آتی جو اس کی ماں کی سہیلی رہ چکی تھی۔ 2 سال قسطلہ میں رہنے کے بعد اسے پتا چلا کہ اس کا ماموں اور اس کے خاندان کے چند اور افراد غرناطہ چھوڑ کر مراکش چلے گئے ہیں۔ اس خبر سے پہلے وہ اپنے دل کو تسلی دیا کرتی تھی کہ قدرت اسے کبھی نہ کبھی غرناطہ جانے کا موقع دے گی اور وہ طلیطلہ کے بچھڑے ہوئے عزیزوں کو دیکھ سکے گی۔ وہ خدا سے دعا بھی کیا کرتی تھی، لیکن جب اسے پتا چلا کہ وہ مراکش جا چکے ہیں تو اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ کئی دن تک چھپ چھپ کر آنسو بہاتی رہی۔ ابو داؤد اپنی تمام برائیوں کے باوجود ربیہ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ میریا کو اکثر یہ شکایت رہتی کہ وہ اینجلا سے زیادہ اسے چاہتا ہے، اور وہ اس کے جواب میں یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا کہ تمہاری موجودگی میں اینجلا کو میری محبت کی ضرورت نہیں، لیکن ربیہ کا اس دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں ہے، اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ میریا ایک تند مزاج عورت تھی اور ربیہ کو اپنے طرز عمل سے نفرت کرنا سکھا دیا تھا۔ اینجلا کو غرور اور تکبر اپنی ماں سے ورثے میں ملا تھا، لیکن اس کے پہلو میں ایک ایسا دل تھا کہ وہ اپنی ماں کی طرح ربیہ کی محبت کا جواب حقارت سے نہ دے سکتی تھی، بلکہ بعض اوقات یہ محسوس کرتی تھی کہ اس کی ماں کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو وہ ربیہ کی طرفداری کرتی، لیکن مذہب کے معاملے میں وہ اپنی ماں کی طرح متعصب تھی۔ ربیہ ان کے ساتھ مذہبی بحث میں الجھنے سے پرہیز کیا کرتی، لیکن پھر بھی اس کے لیے میریا اور اینجلا کی بعض باتیں ناقابل برداشت ہوتی اور وہ ان کے ساتھ جھگڑنے پر مجبور ہو جاتی۔ ان جھگڑوں میں منطق سے زیادہ جذبات سے کام لیا جاتا۔ میریا اور اینجلا سے فرڈیننڈ کی شان و شوکت اور روما کی عیسائی حکمرانوں کے جاہ و جلال سے مروب کرنے کی کوشش کرتی، اور اس کے جواب میں انہیں طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، عبد الرحمن اعظم، یوسف بن تاشفین کی داستانیں سناتی۔ میریا اور اینجلا یہ کہتی کہ ان کے فلاں راہب کو بشارت ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو اندلس سے نکالنے کے لیے خدا نے فرڈیننڈ کو منتخب کیا ہے، اور وہ جواب میں یہ کہتی کہ میں نے جواب میں ابو الحسن کو قسطلہ پر اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے دیکھا ہے۔ مغیرہ کے قتل کی خبر سن کر قسطلہ کے تمام عیسائیوں کی طرح میریا اور اینجلا نے بھی خوشی منائی، لیکن ربیہ کو اس قدر صدمہ ہوا کہ اس نے 3 دن کسی سے بات نہ کی۔ اس کے بعد سرحدی عقاب کے ہاتھوں کاؤنٹ سینٹیاگو کی شکست کی خبر سن کر جس قدر ربیہ خوش تھی، اس قدر اس کی سوتیلی ماں اور بہن مغموم تھی۔ اس کے بعد ان کے گھر میں مذہب کے نام پر جو جھگڑا شروع ہوتا، اس میں کسی نہ کسی طرح سرحدی عقاب کا ذکر ضرور آ جاتا۔ میریا اور اینجلا جس قدر اس کے نام سے چڑھتی، ربیہ اسی قدر اس کے بہادرانہ کارناموں کو بڑھا کر پیش کرتی۔ رات کے وقت جب اینجلا اور میریا مریم کے مجسمے کے سامنے 2 زانوں ہو کر عیسائیوں کی فتح کے لیے دعائیں مانگتی، تو ربیہ الگ کمرے میں نماز کے بعد سرحدی عقاب کی فتح کے لیے دعا کرتی۔ ایک مرتبہ میریا نے ابو داؤد سے یہ شکایت کی کہ ربیہ ہمارے بادشاہ کے دشمن کو اچھا سمجھتی ہے، تو ابو داؤد نے اسے ڈانٹ ٹپٹ کے بعد سمجھایا، ربیہ اگر تم یہ نہیں چاہتی کہ حکومت میں باغی قرار دے کر پھانسی پر لٹکا دیا جائے تو خدا کے لیے سرحدی عقاب ایک باغی ہے، اور وقت آنے پر فرڈیننڈ کی افواج اسے کچل کر رکھ دیں گی۔ ربیہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس کا باپ اپنے علم و فضل کے باوجود ان لوگوں سے مختلف نہیں جنہوں نے اندلس کے مسلمانوں کی نشأت ثانیہ سے مایوس ہو کر مستقبل کی تمام توقعات اپنے عیسائی آقاؤں کے ساتھ وابستہ کر دی ہیں۔
इसके बाद वो अपने बाप की सरगर्मियों का ज्यादा गहरी नजर से मुताला करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसे ये महसूस होने लगा कि घर से उसके बाप के अक्सर गैर हाजिर रहने का बायस सैरो सियाहत का शौक नहीं, बल्कि वो दरपर्दा फेर्डिनेंड के लिए अहम खिदमात सरअंजाम दे रहा है। उसे अपनी तन्हाई और अजनबियत का एहसास होने लगा और उम्र के साथ साथ उसका एहसास तरक्की करता गया। मुसलमानों के रोशन मुस्तकबिल का तसव्वुर करके जो वलवले उसके दिल में पैदा हुआ करते थे वो मिटते चले गए। उस पर एक ज़हनी जमूद तारी होने लगा। जिंदगी उसके लिए सुबह शाम के एक ना टूटने वाले तसलसल का नाम रह गई। लेकिन जब उसे ये मालूम हुआ कि वो अबू दाऊद के साथ गरनाता जा रही है तो उसके दिल में सोए हुए हंगामे अचानक बेदार हो गए। उसे अबू दाऊद के मकासिद का सही इल्म न था, ताहम वो सफर की हर नई मंजिल पर अपने दिल की धड़कनों में एक इजाफा महसूस करती। गरनाता के मुख्तलिफ मनाजिर उसकी आंखों के सामने फिरते। इस सफर के दौरान कई बार सरहदी उकाब का जिक्र आया। मेरिया उससे बहुत खाइफ थी और वो अबू दाऊद के एहतजाज के बावजूद हर नई चौकी पर पहुंचकर ये सवाल करती कि हमारे रास्ते में सरहदी उकाब के हमले का खतरा तो नहीं। चौकी के अफसर उसे तसल्ली देने की कोशिश करते, लेकिन वो अगली चौकी पर पहुंचकर फिर ये सवाल दोहराती। एक दिन जब वो रास्ते की एक सराय के मालिक से उसी किस्म के सवालात पूछ रही थी तो अबू दाऊद ने सराय के मालिक से मुखातिब होकर कहा, तुम उसे ये क्यों नहीं बताते कि सरहदी उकाब औरतों पर हाथ नहीं उठाता। रबिया लोगों की जबानी अपनी सौतेली माँ के सवालात का जवाब दिलचस्पी से सुनती और उसका तसव्वुर उसे गरनाता के खूबसूरत शहर से उन पहाड़ों और जंगलों की तरफ ले जाता जहां किसी पुरस्रार मुजाहिद ने चंद बरस कबल काउंट सेंटियागो को इबरतनाक शिकस्त दी थी और उसे अपने बाप के इस दावे पर अफसोस होता कि उनका रास्ता सरहदी उकाब की परवाज की जद से दूर है। मुस्तला में सरहदी उकाब के मुतालिक जो बातें मशहूर थीं, उससे उसने ये राय कायम कर ली कि वो एक बड़ी उम्र का हैबतनाक इंसान होगा, लेकिन वो उससे कहीं मुख्तलिफ था। उसकी निगाहों से तहव्वुर से ज्यादा मोहब्बत और शफकत बरसती थी। उसकी मर्दाना वजाहत में कुछ ऐसी जाज़बियत थी कि रबिया ने अगर उसकी शुजाअत के किस्से ना भी सुने होते तो भी वो उसे देखकर मुतासिर हुए बगैर ना रह सकती। अपनी कौम के उलुल अज़्म मुजाहिद को एक नजर देख लेना ही रबिया के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम था। लेकिन जब उसे ये मालूम हुआ कि वो निकाब पोश जिसने अपनी जान खतरे में डालकर उसकी बग्गी रोकी थी सरहदी उकाब के सिवा और कोई न था, और जब एंजेला ने उसे ये बताया कि वो उसे बेहोशी की हालत में अपने घोड़े पर बिठाकर इस किले में ले आया था, तो उसे कायनात के इस वसी निजाम में पहली बार अपनी अहमियत का एहसास हुआ। जब तक रबिया की हालत कुछ मखदूश रही वो सुबह शाम उसकी तीमारदारी के लिए आता रहा, लेकिन जब वो तंदुरुस्त होने लगी उसने उस कमरे में आना बहुत कम कर दिया। बशीर बिन हसन उसकी मरहम पट्टी के लिए दिन में 2 बार जरूर आता। एंजेला उस नौजवान और खुशवजा तबीब के पांव की आहट की मुंतजिर रहती और भागकर उसके लिए दरवाजा खोलती, और जब वो रबिया की तरफ मुतवज्जे होता तो वो रबिया के करीब बैठकर मुख्तलिफ बहानों से उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करती। वो सवाल करती, मेरी बहन कब तक सफर के काबिल हो जाएगी? वो बेपरवाही से जवाब देता, बहुत जल्द। अब्बा जान कहते हैं आप जिस मरीज को हाथ लगा दें उसे शिफा हो जाती है, लेकिन उस दिन बग्गी से गिरने के बाद मेरे दांत अभी तक दर्द करते हैं। बशीर जवाब देता, तुम्हें वहम है, तुम्हारे दांत बिल्कुल ठीक हैं। नहीं नहीं, मुझे वहम नहीं, मैं तकलीफ की वजह से गुज़श्ता रात सो नहीं सकी। और मेरिया कमरे के दूसरे गोशे से कहती, आप अच्छी तरह देखिए, रात वाकई ये दर्द से करा रही थी। बहुत अच्छा, मैं देखता हूँ। बशीर बिन हसन रबिया की मरहम पट्टी से फारिग होकर एंजेला की तरफ मुतवज्जे होता और उसके दांतों का मुआयना करने के बाद सोच में पड़ जाता। फिर उसकी माँ से सवाल करता, क्या इसे पहले भी कभी दांतों में दर्द हुआ है? मेरिया जवाब देती, नहीं। वो फिर सोच में पड़ जाता और एंजेला दूसरी तरफ मुंह फेरकर अपनी हंसी जब्त करने की कोशिश करती। बशीर बिन हसन कहता, हो सकता है कि दांत की जड़ में कोई खराबी हो, लेकिन बज़ाहिर इसके कोई आसार नहीं। खैर, मैं एक नई दवा देता हूँ, इसे मसोड़ों पर अच्छी तरह मलो। वो नई दवा देकर चला जाता और एंजेला अपनी माँ की बदगुमानी से बचने के लिए दवा लेकर बाहर की तरफ खुलने वाले दरीचे के सामने खड़ी हो जाती और दवा को दांतों में लगाए बगैर उंगली से मसोड़ों की मालिश करते हुए थूकना शुरू कर देती।
بعض اوقات وہ مسوڑوں کو دبا کر تھوک کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا خون بھی نکال لیتی اور اس کی ماں یہ کہتی، بیٹی وہ کتنا ہی اچھا طبیب کیوں نہ ہو لیکن مذہبی تعصب سے پاک نہیں ہو سکتا۔ اینجلا فوراً یہ کہتی، نہیں امی جان، مجھے ان کی دوا سے بہت آرام ہے۔ جب میریا ادھر ادھر ہوتی اینجلا دل کھول کر ہنستی۔ ربیہ اسے ملامت کرتی تو وہ سنجیدہ ہو کر کہتی، ربیہ میری بہن، تم برا مت مانو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ لیکن نہ جانے اسے دیکھ کر مجھے شرارت کیوں سوچتی ہے۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ میں خود ہی احمق بن رہی ہوں، لیکن بعض حماقتیں بہت دلچسپ ہوتی ہیں۔ جب میرے دانت دیکھنے کے بعد وہ پریشان سا ہو کر سوچ میں پڑ جاتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں قہقہہ مار کر ہنسوں اور میرے ساتھ وہ بھی ہنس پڑے۔ ربیہ پریشان ہو کر کہتی، اینجلا پگلی نہ بنو، اس کی دنیا تمہاری دنیا سے بہت مختلف ہے۔ وہ ایک بہت بڑا آدمی ہے، تمہیں اس کی عظمت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اینجلا ایک قہقہہ لگاتے ہوئے کہتی، ربیہ تم خامخواہ پریشان ہو جاتی ہو، میری بات پر یقین کرو، یہ صرف ایک مذاق تھا۔ ایک شام ابو داؤد کی موجودگی میں بشیر ربیہ کی مرہم پٹی کر رہا تھا۔ میریا نے کہا، اینجلا کو گزشتہ رات پھر نیند کی تائید کی۔ بشیر نے کہا، آج میں ایک نہایت مجرب دوا لایا ہوں، انشاءاللہ 3 دن یہ دوا پینے کے بعد آپ کی بیٹی کی تکلیف جاتی رہے گی۔ یہ کہتے ہوئے بشیر نے شیشی سے دوا کا ایک گھونٹ پیالی میں ڈال کر اینجلا کو دیتے ہوئے کہا، اسے پی لو۔ پینے کی دوا؟ اس نے حیران ہو کر سوال کیا۔ بشیر نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، ہاں، یہ پینے سے دانتوں کی تکلیف ضرور جاتی رہے گی۔ اینجلا نے جھجکتے ہوئے پیالی منہ کو لگائی، لیکن دوا چکھتے ہی فوراً تھوکنے کے بعد چلا اٹھی، یہ بہت کڑوی ہے، میں نہیں پیوں گی۔ بشیر نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہیں پینا پڑے گی۔ اس نے بشیر کی غیر متوقع ڈانٹ سے مرعوب ہو کر کہا، لیکن مجھے قے ہو جائے گی۔ بشیر نے جواب دیا، تو میں اور دوا دے دوں گا، میرے پاس یہ دوا کافی ہے۔ اینجلا نے ملتجیانہ انداز میں کہا، تو میں پی لوں؟ ابو داؤد نے کہا، ہاں بیٹی پی لو، تمہارا فائدہ ہے اس میں۔ اینجلا نے بدستور بشیر کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، کوئی نقصان تو نہیں ہوگا اس سے؟ ابو داؤد نے برہم ہو کر کہا، بشیر بن حسن کی دوا سے نقصان؟ اینجلا تم بالکل نادان ہو۔ اینجلا نے ایک لمحے کے تذبذب کے بعد ناقابل برداشت حد تک کڑوی دوا حلق میں انڈیل لی۔ بشیر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ شیشی میں یہیں چھوڑے جاتا ہوں، اگر دانتوں میں دوبارہ تکلیف ہو تو اتنی دوا اور پی لینا۔ دانتوں کے علاوہ یہ معدے کے لیے بھی بہت مفید ہے، آج تمہیں بھوک بہت لگے گی۔ بشیر اور ابو داؤد کے چلے جانے کے بعد اینجلا نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے ربیہ کی طرف دیکھا اور وہ ہنس پڑی۔ تھوڑی دیر منہ بسورنے کے بعد اینجلا خود بھی ہنس رہی تھی اور میریا پریشان سی ہو کر کہہ رہی تھی، تم دونوں پاگل ہو۔ اگلے دن میریا اپنے خاوند کے سامنے بشیر بن حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، یہ طبیب واقعی بہت قابل ہے۔ یہ قلعہ ایک بلند ٹیلے پر واقع تھا، اس کی 4 دیواری 2 آدمیوں کے برابر اونچی تھی۔ دروازے والی دیوار کے ساتھ ساتھ 2 منزلہ مکانات تھے، نچلی منزل میں سپاہیوں کی کوٹھڑیاں اور بالائی منزل پر فوجی افسروں کی رہائش کے مکانات تھے۔ اس دیوار کے سامنے دوسری دیوار کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کے استبل تھے، تیسری طرف ایک مسجد تھی اور چوتھی طرف پرانے مکانات کے کھنڈر تھے۔ بالائی منزل کے ایک سرے پر 2 بہترین کمروں میں ابو داؤد اور ان کے بچوں کو جگہ دی گئی تھی۔ وہ کمرہ جس میں ابو داؤد کی بیوی اور لڑکیوں کے بستر تھے کافی کشادہ تھا اور اس کی کھڑکیاں اور روشن دان باہر کی طرف کھلتے تھے۔ مکانات کی یہ منزل چونکہ فصیل سے قریباً دوگنی بلندی پر تھی، اس لیے ان کھڑکیوں میں سے سرسبز وادی اور اس وادی سے پرے حد نظر تک بلند پہاڑیوں کا ایک سلسلہ دکھائی دیتا تھا۔ وادی کے درمیان ایک چھوٹی سی ندی کا چمکتا ہوا پانی نظر آتا تھا۔ اس کمرے میں آمد و رفت کے 2 دروازے تھے جو کہ ابو داؤد کے کمرے میں کھلتے تھے، اور اس سے آگے ایک کشادہ برآمدہ تھا جس کا رخ صحن کی طرف تھا۔ ابو داؤد کے کمرے کے دائیں ہاتھ ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں اس کا زخمی کوچوان ٹھہرا ہوا تھا، اور اس کے بائیں ہاتھ بدر بن مغیرہ اور بشیر بن حسن کے کمرے تھے، اور ان سے آگے فوج کے عہدیداروں کی کوٹھڑیاں تھیں۔ بدر بن مغیرہ کو دن کے وقت ابو داؤد کے پاس بیٹھنے کے لیے بہت کم فرصت ملتی تھی۔ وہ الصبح گھوڑے پر سوار ہو کر سرحدی چوکیوں کی دیکھ بھال کے لیے نکل جاتا۔ بعض اوقات وہ رات کے وقت بھی باہر رہتا، لیکن اس کی غیر حاضری میں بشیر بن حسن پوری توجہ سے ابو داؤد کی میزبانی کے فرائض انجام دیتا۔
بشیر ایک بلند پایا طبیب ہونے کے علاوہ ایک اعلیٰ درجے کا عالم بھی تھا۔ وہ تاریخ، فلسفے اور دوسرے علوم میں ابو داؤد کے کمال سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔